اللہ کی راہ میں ایک صحت مند جانور قربان کرنے کی عبادت صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے بڑے مذاہب اور یہودی میں بھی فرائض صدیوں سے سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو عمل یہودیوں کے ہاں کبھی سب سے مقدس تھا، آج اس پر پابندی کیوں عائد ہے؟ اور یہودی دور حاضر میں قربانی آخر کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کے پورے ہو جانے کے بعد ان کی قربانی قبول ہوں گی؟ اور یہودیوں کی قربانی کا دجال سے کیا تعلق ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودی قربانیوں کے عجیب و غریب طریقے اور ان کی قربانیوں کی قسموں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ایک نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہودیوں میں قربانی پیش کرنے کے عمل کو قربان کہا جاتا ہے۔ اہل یہود میں صرف ایک قربانی کا تصور نہیں بلکہ ان کے ہاں مختلف مواقعوں پر مختلف طرح کی قربانیاں کرنے کا تصور موجود ہے۔ یہودیوں کے ہاں قرب کا مطلب نزدیک ہونے کے ہیں، یعنی یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو خدا کے نزدیک کر دیتا ہے۔ یہودیوں میں عام طور پر ایک حلال جانور کی قربانی کی جاتی تھی، جیسے کہ بیل، بھیڑ یا پھر بکری وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ لوگ فاختہ مرغی یا کسی اور حلال پرندے کی قربانی بھی پیش کر سکتے تھے۔ ان کے ہاں یہ قربانی بعض اوقات اجناس کی صورت میں بھی پیش کی جا سکتی تھی، جیسا کہ مختلف طرح کے اجناس، دالیں، سرکہ یا پھر خوشبو وغیرہ۔ یہودیوں کے ہاں ہونے والی قربانیوں کے 3 حصے کیے جاتے تھے، جن میں سے ایک حصہ اہل خانہ کے لیے، دوسرا حصہ کاہنوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا، جبکہ تیسرا بیت المقدس میں قائم ایک خاص جگہ پر رکھ کر جلا دیا جاتا تھا اور اس کو یہودی خدا کا حصہ کہتے تھے۔ جبکہ یہودیوں کے ہاں بعض قربانیوں میں سارے کا سارا جانور ہی خدا کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا اور ایسے جانوروں کو کبش الفدا کہا جاتا تھا۔ تورات کے مطابق کبش الفدا ایسے جانور کو کہتے ہیں کسی کا گناہ لاد کر اسے جنگل کی طرف دھکیل دیا جائے۔ یہودیوں کی مقدس کتابوں کے مطابق ان کو بہت سارے مواقعوں پر قربانی کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے دیگر کتابوں میں بھی فرض قربانیوں کے علاوہ کئی ایسی قربانیوں کا ذکر ملتا ہے جو کہ گناہوں کے کفارے کے طور پر ادا کی جاتی تھیں۔ آج یہودیوں کے مطابق اگر کوئی بھی شخص قربانی کرتا ہے تو وہ صرف صدقہ و خیرات تصور کی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہودیوں کے مشہور ترین تہوار عید الفصح کے موقع پر بھی ان کی قربانیاں قبول نہیں ہوتیں۔ عید فصح وہ تاریخی دن ہے جس دن یہودی فرعون مصر سے آزادی کی خوشی میں مناتے ہیں۔ اس دن یہودی خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی کیا کرتے تھے، لیکن فی الحال سینکڑوں سالوں سے یہودی قربانیوں کا یہ سلسلہ تاحال بند ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی آج کل قربانیاں نہیں کرتے؟ چلیے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے یہودی صحراؤں میں رہا کرتے تھے اور اپنی قربانیاں ایک مخصوص دن ایک خاص خیمے میں ادا کرتے تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک خاص قربان گاہ تعمیر کی، جسے بعد میں ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی میں تبدیل کر دیا۔ یوں اب تمام تر قربانیاں ہیکل سلیمانی میں موجود ایک خاص جگہ پر ادا کی جانے لگیں۔ اس کے بعد بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل کی قربانیوں کا یہ سلسلہ رک گیا، چونکہ بعد میں ہیکل سلیمانی کی دوسری مرتبہ تعمیر کے بعد پھر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد رومی جنرل ٹائٹس نے سن 70 عیسوی میں ایک مرتبہ پھر سے ہیکل سلیمانی کو منہدم کر دیا اور یوں یہودیوں کی قربانیوں کا سلسلہ ایک بار پھر سے رک گیا۔ چونکہ یہودی قوانین کے مطابق قربانی کی رسم صرف ہیکل سلیمانی کے اندر ہی ادا کی جا سکتی ہے، لہٰذا یہودیوں کا کہنا ہے کہ یروشلم میں جب تک تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہو جاتی تب تک قربانیوں کا یہ سلسلہ ایسے ہی رکا رہے گا۔ البتہ موجودہ دور میں یہودی صدقہ و خیرات کے لیے تو یہ فریضہ ضرور سر انجام دیتے ہیں، مگر قربانیاں تاحال ان کے مذہب میں نہیں ہو سکتیں۔ آج دنیا بھر کے یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جلد ہی ان کے مسیحا کا ظہور ہوگا، جو کہ ایک بار پھر سے یروشلم میں ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے گا اور اس قربانی کی رسم کو پھر سے بحال کر دے گا۔ یہودیوں کے اسی مسیحا کو اسلامی روایات کے مطابق دجال کا نام دیا جاتا ہے۔ البتہ آج آپ کو انٹرنیٹ پر کئی ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی جن میں یہودی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ یہودی سامری اور دوسرے چھوٹے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ قربانیاں کر لیتے ہیں، لیکن یہودیوں کے مرکزی اور بڑے بڑے فرقوں میں قربانی کی یہ رسم تاحال موقوف ہے۔